غلامی کے داغ۔ آج میں اپنی زندگی کے 60ویں سال میں ہوں۔ 28 سال غلامی کے، 22 سال شہنشاہی کے اور 10 سال یادوں کے۔ جب میں بنو جمع کی غلامی میں تھا اس وقت مجھے لگتا تھا کہ انسان دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں اختیار، شعور اور خوابوں سے نوازا گیا ہے، اور دوسرے وہ جنہیں صرف ایک جسم عطا کر کے دنیا میں بھیج دیا گیا ہے۔ میں اپنے آپ کو اس دوسری جماعت کا فرد سمجھتا تھا۔ میں کیا، میرے جیسے سارے غلام جانتے تھے کہ ان کی ذات کائنات کے لیے محض ایک جسم ہے جس کی طاقت کا ذکر ہوتا تھا، جس کو بیچا جا سکتا تھا، خریدا جا سکتا تھا، جس پر غصہ اتارا جا سکتا تھا، جس کی کھال کھینچی جا سکتی تھی۔ جسم کی اچھائی برائی کے علاوہ ہماری کوئی بات قابل ذکر نہیں تھی۔ ہمارے ذہنوں میں بھی سوال ابھرتے تھے، ہماری روحوں میں بھی تلاطم بپا ہوتے ہیں۔ ہم بھی کبھی کبھار کوئی خواب دیکھ لیتے تھے، لیکن ایسے جیسے ہم نے کسی شجرہ ممنوعہ کو ہاتھ لگا لیا ہو، جیسے ہم سے کوئی گاہ سرزد ہو گیا ہو۔ ہماری یہ سوچ منشا الہی سے نہیں، معاشرتی جبر سے ابھرتی تھی، جو ایک اٹل پہاڑ کی طرح ہر وقت ہمارے سامنے رہتا تھا۔ اس سے ٹکرانے کا تصور ہی ہمیں پاش پاش کر دینے کے لیے کافی تھا۔ یہ معاشرتی جبر کیا تھا؟ جاہلانہ ثقافت کا ایک شوشہ تھا جو اس وقت سارے عرب میں پورے عروج پر تھی۔ اولاد آدم فلاح اور ارتقاء کے راہ سے بھٹک گئی تھی۔ زندگی کا کارواں ایک ایسی صورتحال کے نرخے میں تھا جو ظلم، تکبر، شراب اور جوئے کی کشید تھی۔ انسان تمدن کے معنی بھول کر خواہش پرستی کی اس ادنا سطح پر آ چکا تھا کہ اس کی اخلاقی روح سسک رہی تھی۔ وہ درندوں کی سی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ہر زیر و دست اس درندگی کا شکار تھا، اور سب سے زیادہ ہم غلام، جو ایک غلام سازی کے لیے ایک ظالمانہ رواج میں تشدد کے کولوں میں پیلے جا رہے تھے۔ یہ ایک ایسا آہنی قبض تھا جس میں کسی طرح کوئی روزن نہیں کھلتا تھا، کوئی آواز باہر نہیں جاتی تھی۔ ہمارے آقا بدلتے رہتے تھے، مگر ہر تبدیلی کی چکی ہمیں اور زیادہ تیزی سے پیسنی پڑتی تھی۔ تشدد کی اس خوفناک فضا میں نمبرد آزما ہو کر تو درکنار ہم ان کے خلاف صدائے احتجاج بھی بلند نہیں کر سکتے تھے۔ ہماری روحیں چیختی تھیں، مگر پکار کا کہیں سے کوئی جواب نہیں آتا تھا۔ کوئی مذہب ہماری دستگیری کے لیے موجود نہیں تھا۔ پرانے مذاہب تحریف اور تعویلوں کے غبار میں گم ہو چکے تھے، اور مذہبی قائدین نے اجارہ داریاں قائم کر کے وقت کے حاکموں کی قوتوں کے ساتھ سودے کر رکھے تھے۔ الہام مذاہب کی تعلیم سربا گریباں تھی۔ انسان کی فکر اعلیٰ دم بخود بے بس اور روشنی کی کسی کرن کا انتظار کر رہی تھی۔ یمن، سبا اور عدن کے قدیم سلطنتوں کے سائے میں بھی تہذیب کے نشوونما ہوئی تھی، مگر ان سلطنتوں کو اجڑے مدت گزر چکی تھی۔ قریش مکہ نے مشرکانہ اور بت پرستانہ مذہبیت کے ساتھ کعبے کے مجاوری کا کاروبار بھی چمکا رکھا تھا۔ طائف اور مکے کے مہاجروں نے سود کے جال پھیلائے ہوئے تھے۔ چند پڑھے لکھے لوگ تھے جو پرانے مذہب کا علم رکھتے تھے، مگر انہوں نے بھی فقہی موشگافی اور منمانی تعویلوں کی دکانیں کھول رکھی تھیں۔ ایسا گپ اندھیرا تھا کہ کسی سمت، کسی امید افزا اعتقاد، کسی خوش آئند نظریے کا جگنو نہیں چمکتا تھا۔ آج میں اس دور کو کسی اور نظر سے دیکھ رہا ہوں۔ اس وقت مجھے اس کا بھی ہوش نہیں تھا کہ مجھ پر کیا بیت رہی ہے۔ ایک سمجھوتا سا کر لیا تھا ہم غلاموں نے اپنے شب و روز سے۔ انہی دنوں مکے میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے شہر کی فضا ہی بدل ڈالی تھی۔ ایک طوفان کی آمد تھی۔ طوفان تو شاید ابھی دور تھا، مگر اس کی گھن گرج ہر ایک کو سنائی دے رہی تھی۔ گفتگو کے موضوع بدل گئے تھے۔ سارا شہر سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ مختلف سطحوں پر مختلف رد عمل تھے۔ کچھ لوگوں نے اسے اپنی ذات کے لیے خطرہ سمجھا، کچھ نے اسے اجتماعی ثانیہ گردانا، کچھ نے جز وقتی حادثہ سمجھ کر ٹالنے کی کوشش کی، کچھ فہموں نے اسے کسی اہمیت کے قابل نہیں سمجھا، کچھ اتنے متذبذب تھے کہ نہ اسے اچھا کہہ سکے نہ برا، مگر فکر مند سبھی تھے۔ جہاں دو آدمی اکٹھے ہوتے تھے یہی ذکر چھڑ جاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے۔ وہ لا الہ الا اللہ کا درس دیتے ہیں، انسانی مساوات کی بات کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جانتے تھے، کوئی کم کوئی زیادہ۔ سارے شہر میں ان کی نیکی، ان کی دیانت، ان کی امانت، ان کی درد مندی اور ان کی اخلاق کا شعرہ تھا۔ مگر یہ رسالت، یہ وحی، غار حرا میں فرشتے سے بات چیت، معبود واحد کا تصور، مساوات کا سبق، غریبوں کے حقوق کا ذکر،
آخرت و ما فیہا کی باتیں ہیں، کہاں جا کر ٹھہرے گا یہ طوفان۔ جو جتنا زیادہ با اختیار تھا اتنا ہی زیادہ فکر، سب کو محسوس ہو رہا تھا کہ اگر یہ بیل منڈے چڑھ گئی تو اس کے پلے سے کچھ نہ کچھ جا کر ہی رہے گا، دولت کی صورت میں یا اختیار کی صورت میں۔ ہم غلاموں کے پاس کیا تھا دینے کو جو ہم فکر مند ہوتے؟ میں بلال حبشی دوسرے درجے کا انسان بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا، مگر اس بار میری سوچ میں احساس گناہ شامل نہیں تھا۔ گپت اندھیرے میں ایک جوت جاگی تھی، یہ اجالا میرے لیے کیا لے کر آئے گا؟ اس روشنی میں جو کچھ نظر آئے گا میں اس کا متحمل بھی ہو سکوں گا یا نہیں؟ مگر یہ ساری باتیں بعد کی تھی۔ اس وقت سب سے مقدم بات یہ تھی کہ تاریکی میں روشنی کی کرن پھوٹی ہے اور مستقبل میں جو بھی ہو حال سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ اپنی اس سوچ کی مجھے بہت بڑی قیمت چکانی پڑی، وہ قیمت جو میرے خیال میں میرے پاس تھی ہی نہیں۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار دیکھا تھا لیکن آج تک ان سے بات نہیں کی تھی۔ عکاظ کے 20 روزہ سالانہ بڑے میلے کے بعد جب قافلے اپنے اپنے گھروں کو لوٹنے کے لیے مکے سے نکلتے ہی اپنے گرد و غبار میں گم ہو جاتے ہیں تو مکہ سکڑ سا جاتا، گلیوں میں دوبارہ وہی جانے پہچانے چہرے نظر آنے لگتے۔ یہ سب میرے واقف نہیں تھے لیکن صورت شناس میں سبھی کا تھا۔ بہت سے تو غلام سمجھ کر میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، کچھ پہچانتے بھی تھے لیکن ان کا مجھ جیسے غلام کے ساتھ راہ و رسم رکھنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم مختلف تھے، وہ جب بھی پاس سے گزرتے تو مجھے محبت کے انداز سے مسکرا کر دیکھتے۔ یہی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو اللہ کی وحدانیت کی باتیں کر رہے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اچھے لگتے تھے، اپنی ذات میں اچھے لگتے تھے، کسی سودوزیہ کا اس میں کوئی دخل نہیں تھا۔ وہ تھے تو پہلے درجے کے انسانوں کی صف میں، مگر مجھے لگتا تھا کہ اوروں کی طرح وہ مجھے نچلے درجے کا انسان نہیں سمجھتے تھے۔ ان سے مجھ غلام کا کوئی براہ راست تعلق نہیں تھا اور ہو بھی کیا سکتا تھا، مگر اپنی جماعت کے انسانوں میں وہ واحد شخص تھے جن کی مسکراہٹ کو میں نے اپنے لیے محسوس کیا تھا۔ بلکہ یوں کہیے کہ اس وقت شاید میری ساری زندگی کی واحد خوشی وہ ایک لطیف سا تعلق تھا جو ان کے تبسم سر راہ سے قائم ہو گیا تھا۔ ان کے علاوہ مجھے دیکھ کر کبھی کوئی اس شفقت اور التفات سے نہیں مسکرایا تھا۔ وہ مسکراتے تھے تو ان کی آنکھیں اور چہرہ ہی نہیں، ان کا سارا وجود مسکراتا محسوس ہوتا تھا۔ میرے درجے کے لوگوں کے لیے تو شاید مسکراہٹ بنی ہی نہیں تھی۔